لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. مولا تمام ماننے والوں کو ماجور فرمائے، نہ بولنے والوں کو قوت گویائی عطا کرے، اس لیے کہ جہاں ساری امت رسول چپ تھی وہیں کربلا بولی ہے، تو اگر کربلا میں نہ بولے تو کہاں بولو گے؟ آج تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ماہ محرم نمودار ہوا ہے، اور فقط زبان سے نہیں، پاؤں کے تلووں کے وجود سے لے کر کے سر کے روئیں تک پورا ساتھ دے اور دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کم سے کم 5 بار اس ادا خانے میں اپنے آقا حسین کو لبیک کی صدا دیجیے. لبیک یا حسین. سارے اٹھائیں ہاتھ. یہ جو بیمار ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھائیں، بوڑھے ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ نہیں اٹھتا ہے تو حسین اٹھا دے گا. جو فطرت کو بالوں پر دیتا ہے اس سے اتنا مایوس کیوں ہو؟ فرش ادا پہ آؤ، نہ اٹھنے والے ہاتھ اٹھنے لگیں گے. یہی کربلا سکھاتی ہے. تو 5 بار سارے مل کر، کوئی اپنے کو یہاں بیمار نہ سمجھے، اس لیے کہ اس حسینستان میں وہ بیمار مسیحائی کر رہا ہے کہ جس کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس کے در پر خود مسیحائی بھی ہے زیر علاج، صرف کہنے کے لیے وہ عابد بیمار ہے نا. تو اب آپ اپنی تمام بیماری آزاری کو جوتوں کی طرح باہر رکھیے اور یہاں صحت مندانہ طور پر اپنے حسین کو اپنے ہندوستان میں، جس طرح بچوں نے کہا تھا ہندوستان میں مولا تشریف لا رہے ہیں، بچوں نے پکار لیا، مولا آ چکے، ہلال محرم نمودار ہو چکا. اب بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آقا سے تجدید عہد کریں، اپنے آقا سے تجدید عہد کرے. اور تجدید عہد میں کم از کم جس طرح اس کی بندگی کے لیے تکبیر ضروری ہے، اسی طرح حسین سے تقرب کے لیے لبیک ضروری ہے. لبیک یا حسین. یہ آواز گونجنی چاہیے ادا خانے میں. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ اس بستی پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے، یہاں کے نونہال پروان چڑھتے رہے، یہاں کی خواتین عزم زینبی لیے ہوئے گھروں کے کرداروں کو کربلائی بنائے رہے، یہاں کے بزرگ معاشرے میں آئے تو وہ خوشبوئیں بکھیرے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ ہو اور خوشبوئے محبت کا آغاز ہو.
اگر تم اپنے وطن میں نفرتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے سنویدھان میں نفرتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پہلے اپنے معاشرے سے نفرتوں کو اکھاڑ پھینکو، پھر کہیں جا کر تمہیں یہ حق ہے کہ اتحاد کی بات کرو۔ اور در حسین سے بڑا اتحاد کون سا ہے؟ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، کم از کم آدمی بن کے در حسین پہ آ جاؤ، اس لیے کہ آدم نہ بنے جب تک کربلا پہ گریہ نہ کیا۔ خدا کی قسم کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پہلی منزل ہے، آج پوری دنیا میں ہلال محرم طلوع ہو گیا، غریب صحرا منزل کربلا سے قریب ہے۔ کتنا اہتمام ہے ابھی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک یاد ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے ساری ملت بیک زبان، بیک فکر، ساری چیزوں پہ مجتمع ہے، کہیں سے کوئی بدعت کے فتوے نہیں ابھرتے۔ یہ قسمت ہے محمد مصطفیٰ کی امت کے درمیان کہ ابراہیم کے ذبیح اللہ بیٹے کے بکرے پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں ہے، حسین کے جلوس پر بدعت کے فتوے ہیں، ہے نا؟ تو یہ منزل ہے مسلمانوں کے لیے آج بھی مقام عبرت ہے۔ عالم اسلام نے اگر اسلام کو اسلام رکھا ہوتا تو آج میرا موضوع سن 1444 ہجری میں اسلام اور مذہب اہل بیت نہ ہوتا۔ یہ اسلام کے ساتھ جو مذہب اہل بیت کا ایڈیشن پیش کیا جاتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر بعد رسول مسلمانوں نے اسلام کو اسلام رکھا ہوتا، بعد رسول فوراً زمینوں کی توسیع کو اسلام قرار دے دیا گیا۔ اگر 1400 برس پہلے کوئی تلوار لے کر کے اٹلی پہ چڑھا، روم پہ چڑھا، فارس پہ چڑھا غلبہ اسلام کے نام پر، تو جب تمہیں غلبہ تھا تو تم نے غلبہ اسلام کا نام دے دیا، نام مسلمانوں کا۔ اگر آج انہیں مسلمانوں کی مسلکوں کے درمیان اورنگزیب رضی اللہ نہ ہوتا، رحمت اللہ نہ ہوتا، تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تم نے بادشاہوں کے مذہب کو مانا ہے، اور کربلا بادشاہی کو شکست دینے کے لیے آئی ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان۔ نوجوانوں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان۔ فکر حق سوچ یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے تاجداری کے قصوں کو اسلام کا نام دیا تو ہمیں مذہب اہل بیت بیان کرنا پڑا۔ بڑی توجہ رہے، اب آ گئی منزل۔ آج پہلے مرحلے فکر میں نے چاہا ہے کہ بلا تمہید اپنے وطن عزیز کی ان نوجوان فکروں کو سلام کرتے ہوئے کہ جنہوں نے اس موجودہ خطابت پر لبیک کہا ہے، جنہوں نے وطن عزیز کی ضرورت کو سمجھا ہے کہ عزاداری درسگاہ ہے، عزاداری درسگاہ ہے، قصہ گوئی کی جگہ نہیں ہے، کہانیاں سنانے کی جگہ نہیں ہے۔ عزاداری درسگاہ ہے، فرش عزا درسگاہ ہے۔ بی بی زینب نے یہی تو بچھایا تھا۔ کیوں بچھایا تھا؟ کیونکہ بابا نے کہا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک، صبح قیامت تک دنیا پوچھتی وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں گہوارے والے کو بھی علم ملتا ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے کو بھی علم ملتا ہے۔ تو بی بی زینب نے فرش عزا بچھا کے بتایا ہے، یہ میرے بابا کے بیان کی تفسیر ہے فرش عزا۔ دیکھ لے دنیا، یہ فرش عزا جو بچھا ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں، یہ اس بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون کا کارنامہ ہے کہ جس نے پیشانی یزیدیت پر شکست کا اعلان لکھ کر فرش عزا بچھا کر ملت کے حوالے کر گئی۔ اور خدا کی قسم 1400 برس کا زمانہ جب بیت گیا تو ایک مرتبہ لوگوں کے ذہنوں سے کربلا محو ہونے لگی۔ خمینی نے اپنے ایران سے صدا بلند کی عزاداری کے نام پر، حسینیت کے نام پر، اور صدا بلند کر کے اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین تک کو دعوت اسلام دے کے بتایا تھا کہ یہ عزاداری ہے، اس کو سمجھو۔
معرفت عزاداری یہ فرش عزا پہ آ کے نصیب ہوگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہماری نسلوں کو سنوارنے کے لیے ایک بار ہماری زندگی میں یہ محرم کا موقع اور عطا کیا۔ اللہ غریق رحمت کرے ان ارواح کو جو گزشتہ برس تک ہمارے ساتھ وابستہ ہو کے مقام عزا میں ہمارے ساتھ گریہ و بکا کر رہی تھیں، آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ اللہ ان سب کی روحوں کو شاد کرے۔ یہ منزل ہے، بول دیا کرے، اس لیے کہ ہم کو بھی جانا ہے، ہمارے بعد والے ہم ہی کو دیکھ کے بولیں گے۔ اور آج تو زمانہ بالکل نقد کا ہے، جتنا تیرا اتنا میرا۔ 3 بوٹی اگر گوشت کی آئی ہے تو واپسی میں 3 جائے گی۔ 3 جا کے بھیج کے اپنے چھوٹے پن کا ثبوت نہ دو۔ اگر کسی نے 3 بھیج کر اپنے چھوٹاپے کا ثبوت دیا ہے تو 4 بھیج کے اپنے بڑکپن کا ثبوت دے دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑکپن ہمیشہ اللہ نے برداشت میں رکھا ہے۔ بوڑھے ہو جاؤ گے لیکن قوت برداشت نہیں ہے تو بہو سے لڑو گے، بیوی سے تو لڑے جوانی میں، لیکن اگر قوت برداشت نہیں آئی تو بہو سے بھی لڑائی ہوگی۔ بیوی تو پھر بھی شریک حیات سمجھ کے پاؤں دھلتی تھی، بہو تو کہے گی تمہاری خدمت بھی مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی ہیں، اگر بہوؤں سے خدمت لینا چاہتے ہو نا تو واجب نہیں ہے بہوؤں پر۔ جناب ابو طالب پر بھی مصطفیٰ کی پرورش واجب نہیں تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واجب نہیں تھی، لیکن آغوش اس طرح لیا کہ صبح قیامت تک قدرت نے احسان کا قصیدہ پڑھا۔ تم بھی گھروں میں ابو طالبی کردار ادا کرو، ہے نا؟ ذرا یہ سب بھی تو سیکھو۔ گھروں کی لڑائیاں چھوڑو گے تب تو معاشرے کے شریف بنو گے، معاشرے کے شریف بنو گے تب تو ملک و ملت کو تعمیر کرو گے، ورنہ روتے رہو اپنی مقدر کو، روتے رہو۔ جس کے پاس کربلا ہے پھر بھی وہ مقدر کو روئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کربلا نہیں ہے، اور اگر کربلا ہے تو یہ آدمی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کربلا آدمیت کی درسگاہ ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ آج ہمارے ملک کی آب و ہوا میں ایک چیز بہت سرایت کی ہوئی ہے جو میڈیاز کے ذریعے ڈیبیٹ، جو نہیں جانتا تھا، جو کرکٹ کا بیٹ بولنا نہیں جانتا تھا، ان 6-8 برسوں میں ڈیبیٹ بولنا سیکھ گیا۔ بیٹھے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ اب ایک طبقے کو سمجھایا جا رہا ہے یہ اسلام پیغمبر صاحب سے چلا۔ یہاں بیٹھ کر اس درسگاہ میں یہی بتانا ہے یہ اسلام پیغمبر سے نہیں چلا، یہ اسلام آدم سے چلا، مکمل پیغمبر محمد مصطفیٰ پہ ہوا۔ تو اسلام چلا کہاں سے؟ آدم کا سری لنکا کے آس پاس آنا ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اتہاسک ستیہ ہے، پوری طرح موجود ہے۔ آج آپ سرچ کریں۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ کل میں نے اپنے موضوع کے تعارف میں دین و مذہب کی ڈیفینیشن اور اس کے ترجمے کی منزل سے جو چند باتیں کہی تھیں، میرے وطن کے ایک نوجوان نے آج اپنی مجلس سن کر اس لفظ دین و مذہب کو سرچ کیا اور اپنی سرچ کی ہوئی محنت کو میرے پاس بھی بھیجا۔ میں نے جب شاباشی دی تو کہا کہ جب مجلسوں کا یہ عالم ہو تو علم لے کے بیٹھنا ضروری ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی توجہ رہے، اس لیے کہ بڑا فرق ہے۔ خدا کی قسم بزم پیغمبر کے اصحاب حسین نہیں، عزادار حسین کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں نے یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم کسی صحابی کے پاؤں کی گرد اڑ کر کسی کے لیے شفا نہیں بنتی، لیکن حسین کے ماتمدار اور زوار کی خاک پاک کی گرد بھی اڑے تو مریضوں کے لیے اکسیر بن جاتی ہے، شفا بن جاتی ہے۔ لہذا یہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے جو فرش عزا نصیب ہوا ہے۔ ماؤں کو دعائیں دو، غربت میں پالا ہے، اپنی عقل کے مطابق پالا ہے، اس نے پالا ہے اپنی عقل کے مطابق، تم ٹیٹ کرو اپنی عقل کے مطابق۔ عقل لانا، مکاری نہ لانا،
اس لیے کہ آج مکار کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مکار کو عقل مند نہ سمجھا کریں. عقل اور ہے، عقل مندی اور ہے، مکاری اور ہے. عقل کے کمال کا نام حسین ہے اور مکاری کی تکمیل کا نام یزید ہے. بڑی توجہ بھائی، یہ جملے ذرا لے لیا کریں آپ میرے ساتھ، خدا کی قسم. بڑی منزلیں ہیں جہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے، میں شکر گزار ہوں کہ آج عشرہ مبارکہ محرم الحرام سن 1444 ہجری کی پہلی مجلس جو مومنین جعفر آباد جلال پور کی جانب سے زیر انتظام مرکزی بڑا امام باڑہ کمیٹی منعقد پذیر ہے، اور اس میں تمام عزا خانوں سے جڑے ہوئے افراد کا آ کر بیٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے عزا خانے ہماری پہچان نہیں ہیں، ہماری عزاداری ہماری پہچان ہے. جہاں بیٹھ گئے وہ فرش عزا بن گئی، جہاں ٹہر گئے وہ شامیانہ بن گیا. اسی لیے تو کسی سنی شاعر نے کہا تھا، تم جسے آسمان کہتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے. کتنی بڑی منزل ہے. لہذا آج پہلے دن کی اس آمد محرم کی پہلی شب کی پہلی مجلس میں، جہاں میں نے آپ کے درمیان کل اپنے موضوع کا تعارف کرایا تھا، اسلام اور مذہب اہل بیت، دین اسلام اور مذہب اہل بیت. اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورت مبارکہ حدید، سورت حدید جو 27ویں پارے میں ہے، اپنے انڈیکس کے اعتبار سے اس کی آیت نمبر 25 ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ نے اپنے اسلام کے نظام ہدایت کو متعارف کرایا ہے. پورا ایک نظام ہے اسلام. اسلام ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک نظام ہے. فقط ہمارے لیے نہیں، کائنات کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستارے کے لیے، اس کی رفتار کے لیے. یہ تمام چیزیں، پوری کائنات جس قانون کے تحت چل رہی ہے وہ اسلام ہے. اور اس لیے مسلسل چل رہی ہے کہ اسلام سلامتی ہے. میں نے کل ہی کہا تھا اسلام سلامتی ہے. یہ سلامتی کے ساتھ کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کسی اور ہاتھ میں ہوتی تو کب کے فنا ہو گئی ہوتی. اسلام دعویٰ کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے. پرانے مذہب ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، لیکن کائنات کی تخلیق پر، کائنات خلق ہونے سے پہلے گفتگو کرنے والا فقط اسلام ہے. ارے سرکار میں کیا کروں، آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے ریسرچ سینٹرز میں جا کر قبلہ مولانا حجت الاسلام حیدر مہدی صاحب کی بھی شفقتیں حاصل ہیں، دیگر علماء کرام، میرے اکابر اساتذہ اور تمام بزرگ اور تمام نوجوان حسینی عزادار جو اپنی بے پناہ چشم محبت سے اپنی سماعتوں کو میری خطابت سے قریب تر کرتے ہوئے اپنی بین محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. لہذا بڑی تیزی سے کہ یہ آیے وافی ہدایہ کہ جس میں اللہ نے نظام کو، اور اسی نظام کا نام اللہ نے اسلام رکھا. نظام نام ہے دین کا. گزشتہ سال کی تقاریر ذہان عالی میں ہوں گی. دین، قانون، نظام، سنویدھان، کانسٹیٹیوشن، اسے کہتے ہیں دین. ہر سنویدھان کا ایک نام ہوتا ہے. کسی سنستھا کے نام سے سنویدھان، کسی تنظیم کا دستور، یہ ہر ایک کا ہے. اب جس کا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح جب دین اسلام کہا گیا تو اللہ کا کہنا یہ وہ نظام ہے جس کا نام اسلام ہے. پھر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے، کوئی دستور ہے، کوئی سنویدھان ہے تو وہ اسلام ہے. بس ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے علاوہ دین نہیں ہے. بہت بڑی منزل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے علاوہ دین نہیں ہے. اگر اللہ نے اسلام کے علاوہ ادیان عالم کو قبول نہ کیا ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی دین تو بہت سارے ہیں
لیکن دین کے نام پہ جو اللہ کے نزدیک قبولیت رکھتا ہے اس کا نام اسلام ہے. اس پر پیدا ہوئے تو اللہ کے نزدیک پیدا ہونا سوارت، اس پر مرے تو اللہ کے نزدیک تمہارا مرنا سوارت. یہ ہے اسلام. ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری کیپیسٹی جانتا ہے. موبائل بنانے والا موبائل کی کیپیسٹی جانتا ہے، کتنے جی بی کی بنائی، کتنا ریمپ ہے، کتنا اسکرین جو ہے سائز ہے، اور کتنی کیپیسٹی پہ چلے گا، کب ہینگ ہونے لگے گا. یہ ساری چیزیں ایک موبائل بنانے والا موبائل چلانے کے لیے اپنی کیٹلاگ ساتھ میں رکھ دیتا ہے. اس کے بغیر موبائل نہ چلانا. اگر اس کے بغیر چلایا تو ذمہ دار تم، اور اگر کیٹلاگ سے سمجھ میں نہ آئے تو گیلری چلے آنا. وہاں کمپنی کے آدمی ہوں گے جو تمہیں کیٹلاگ میں یعنی اس کتاب میں جو تمہارے لیے مارگدرشن کے طور پہ دی گئی ہے اس کی جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی اسے وہ بتائیں گے جو ہماری کمپنی کے اتھرائزڈ ہیں، ریکگنائزڈ ہیں. اللہ نے بھی اپنا اسلام بھیجا، ساتھ میں قرآن بھیجا، اور بھیج کر کہا جب قرآن نہ سمجھ میں آئے تو میرے اہل بیت کے قریب چلے آنا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد، مل کے سارے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ صلوات نہیں، ایسی صلوات تو مجھے بھی سلا دے گی. ذرا ایک بلند ترین جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جوان سماتے ہیں، سلامت رہیں. ابھی منہ میں تھوڑا سا درد ہو جائے اور ڈاکٹر کہے دن بھر خالی منہ ہلاؤ تو فوراً ہلانا شروع کر دے گا، بس کہیں جام نہ ہو جائے. تو یہ جو جام ہونے کا ڈر ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ کربلا سے دور ہو. کربلا اعضاء و جوارے کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ جان کا خون مہکنے لگتا ہے. منزل ذرا دیکھیں، میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں. تو وہ نظام جس کا نام اسلام ہے، وہ قانون جس کا نام اسلام ہے، عربی میں دین کہتے ہیں قانون کو. مگر میرے نوجوان نے جو معلومات مجھ تک بہم پہنچائی وہ ادبی اور یونیورسٹیز میں سلیبس کے لیے کافی ہے، لیکن دنیائے تفسیر اور دنیائے آیات الہیہ کے لیے وہ ناکافی ہے. اس لیے کہ مذہب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ دین کے جزوی نظام کا نام نہیں ہے. اس میں کسی لکھنے والے نے لکھا، اس کا نام مجھے اس وقت اس میں نہیں ملا، اس نے لکھا کہ دین کے جزوی نظام کا نام ہے مذہب. دین کے جزوی نظام کا مذہب نام نہیں ہے، دین کے عملی نظام کا نام مذہب ہے. میں کیا کہہ رہا بھائی، ایک جملے میں نے ساری بات کہہ دی. دین کے جزوی نظام کا نام مذہب نہیں ہے، دین کے عملی نظام کا نام مذہب ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی صاحب عمل ملا ہی نہیں. بڑی توجہ رکھو، کوئی ملا ہی نہیں. اس لیے جب مذہب کے طور پر پہچانا گیا تو صرف اور صرف اہل بیت کا مذہب. کہیں آج تک آپ کو لکھا ہوا ملا کہ مذہب صحابہ؟ کہیں لکھا ہوا مذہب ازواج مطہرات؟ کہیں لکھا ہوا ملا مذہب ائمہ اربعہ؟ کہیں نہیں ملا. اس کا مطلب مذہب جو مخصوص ہے وہ صرف دین اسلام کے ساتھ اہل بیت کی سیرت طیبہ کا جو عملی سیرت ہے، اور اسی عملی سیرت نے تمام حوادث سے بچاتے ہوئے دین کو کربلا کے میدان تک پہنچایا. یہ حسین کا جگر تھا کہ سقیفہ سے نکلے ہوئے نظام کو لیا اور کربلا لا کے اس نظام کو ایسا ملیا میٹ کیا. کیا کروں، کیا سنو گے اس دور میں؟ کورونا سے گزر گئے، بڑی بڑی نفرتوں سے گزر رہے ہو، ہاں گزر رہے ہو نا، کہاں سے سن رہے ہو؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے رسمی مسلمان نہیں بننا ہے، اصلی مسلمان بننا ہے. حسین شمع گل کر کے پرکھتے ہیں. حسین کو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی. شہزادی زینب نے کہا تھا کہ بھیا آزمایا ہے
حسین نے اس آزمائش سے گزارا ہے. ہم میں کتنے ہیں ٹھہرنے والے؟ کتنے حق بات کو بولنے کو تیار نہیں؟ چلو کون پڑے اس لفڑے میں، کون پڑے اس جھگڑے میں؟ یہ کہہ کے بڑھ جانے والوں، تمہیں حسین پر رونے کا ہنر کیسے آ گیا؟ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں چپ رہو، عزت بچاؤ. میں نے مالونی بمبئی میں ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ چپ رہو عزت بچاؤ، تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی عزت ہے جو حسین سے الگ ہو کے ملتی ہے؟ بتا دو مجھے، کوئی عزت ایسی ہے جو حسین سے الگ مل رہی ہو؟ جب حسین ہی عزتوں کا تاجدار ہے، جب حسین ہی ملک عزت پر صاحب اقتدار ہے، جب حسین ہی بخت کا بختیار ہے، تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک حسین میں کیا کچھ جمع ہو گیا، کیا کچھ جمع ہو گیا، کیا کچھ جمع ہو گیا ایک حسین میں کہ خواجہ اجمیری کو کہنا پڑا دین است حسین. کہاں ہیں آپ تو اہل بیت کے مذہب کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں. خواجہ اجمیری نے کہا حسین مذہب نہیں دین ہے. حسین مذہب نہیں ہے، حسین دین ہے. اس لیے کہ نظام اسلام بکھر رہا تھا، حسین نے زخموں کے راستے سے پورے نظام کو اپنے وجود میں بھر لیا. اسی لیے جب گلا کٹا تو نوکے نیزہ پہ قرآن سنایا کہ دیکھ لو پورے وجود میں نظام اسلام بسا ہوا ہے. محسن نقوی شہید نے 4 مصرے کہے ہیں. نہ پوچھ کیسے ہادی بھائی، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. دیکھیں منزل کیا ہے. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ارے اب تو بول دو میرے بھیا، ہے نا؟ تھوڑا بول دیا ہوگا. سلامت رہو. حسین، حسین جس کا وجود نظام اسلام کا ترجمان ہے، اس لیے پورا دین سمٹ کر کربلا آیا. کربلا اسلام غدیر میں مکمل ہوا، نافذ کربلا میں ہوا. ارے ایک جملے میں مجلس پڑھ دی میں نے. اسلام مکمل غدیر میں ہوا، نافذ کربلا میں ہوا. یہ 2 میدانوں کا الگ الگ انتخاب کیوں؟ کا اس لیے تاکہ غدیر بتائے کہ نبوت جا رہی ہے اور کربلا بتائے کہ ولایت حفاظت پہ مامور ہے. کیا کر رہا آج سمجھ میں آیا؟ ولایت. انشاءاللہ کل سے آن لائن عزاداری چینل ہمارا یہاں سے بھی لائیو کر رہا ہے. بچہ ہمارے وطن کا لائیو عزاداری جلال پور نے پورے دنیا میں اس وقت اپنی عزائی تہذیب کو اپنے چینل کے ذریعے جلال پور اور اطراف جوانب کو پہنچایا ہے. ہمارے اور بھی بچے جو میدان میں آ رہے ہیں اس میں آن لائن عزاداری جلال پور ہے. میں جہاں جہاں سے بھی لوگ سماعت کر رہے ہیں ان سے میں اپنی مجلس کا ایک ہدیہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس کو سنتے سنتے اس چینلز کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے لائک بھی کر دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بے نیاز ہو کر، بڑی منزل بھائی، بے نیاز ہو کر، بے نیاز ہو کر. 2 قسم کا بے نیاز ہے. ایک پچھم طرف جو نیاز کرنا کرانا چھوڑ دے وہ بے نیاز ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا تو وہ بے نیاز ہے، اور یا جس کو کسی سے مطلب ہی نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے. وہ ابراہیم کی صورت میں بے نیاز ہے، وہ علی کی صورت میں بے نیاز ہے، وہ تو خیبر کی روٹیاں بھی گھر بانٹ کر کے باہر ہی چلا آتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ فاطمہ کے گھر فاقے ہیں. بڑی توجہ، فاقے ہیں. فاقہ، فاقہ یہ بہت بڑی منزل ہے. فاقوں سے گھبرایا نہ کرو. مولا فرماتے ہیں فاقہ کش
انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جن کی زندگی فاقوں میں گزرتی ہے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ کبھی نہ کہا کیجئے بیچارہ بے کھائے مر گوا، ہائے ہائے مجبوری تھی میری یہ جملہ، بیچارہ بغیر کھائے مر گیا، نہیں بلکہ اتنا کھایا کہ مر گیا، ورنہ فاقوں میں تو عمر لمبی ہے، بخدا یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، حتیٰ کہ 3 دن کے اگر فاقے گزر جائیں نا تو جو مردار حلال قرار دے دیا گیا ہے وہ مردار اگر آپ پیٹ بھرے حالت میں کھا لیں تو ایسا ڈائریا ہوگا کہ شکلا جواب دے دے گا، جواب دے دے گا، جاؤ لکھنؤ کیا ہوا، ڈائریا کیوں ہوا، کا غذا میں کوئی سمیت تھی، فوڈ پوائزن، اچھا یہ کیوں ہوا، کا الٹا سیدھا کھایا ہوگا، لیکن 3 فاقہ کش 3 دن شبانہ روز یعنی دن اور رات، اگر 3 دن کسی پہ فاقہ گزر جائے تو اسلام اپنے کسی غیرت مند مسلمان سے یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کی زنجیر کھٹکھٹاؤ، نہیں، اللہ کہتا یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے، تمہاری غیرت کی بقا کے لیے باہر نکالا تمہیں، کہا جہاں سے جو ملے، جو حرام ہے وہ بھی کھا لو گے تو شریعت میری ہے، جنت میں دوں گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کم از کم 3 دن فائدے رکھ کر تم نے کوئی وقت تو نہیں کھایا، انجمن کا چندہ تو نہیں کھایا، درگاہ کی بیٹی تو نہیں کھائی، 3 دن غیرت میں جب فاقہ کش رہے تو اب بڑھو، اگر مردار بھی کھا لو گے تو میں تمہارے پیٹ کو اتنا طاقتور بنا دوں گا 3 دن کے فاقوں میں کہ وہ مردار کو بھی ہضم کر جائے۔ یہ ہے سائنس، یہ اس کو خالی تحفۃ العوام کے مولانا کی بولی مت سمجھیے گا، یہ سائنس ہے، جدید سائنس، نیو میڈیکل سائنس، جو کہہ رہی ہے کہ 3 دن کے کنٹینیو فاقہ کرنے والے اپنی قوت ہاضمہ کو معراج پہ پاتے ہیں، عام حالات میں جن چیزوں کو، تو مطلب کیا ہوا، اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ غیرت مومن کیا ہے۔ اب یہاں بہت سارے میرے بچے ہیں، نوجوان ہیں جو اقبالیات میں بھی شغف رکھتے ہیں، جلال پور کا بہت بڑا طبقہ آرٹ سے پڑھائی کر رہا ہے، تہذیب اور سبھیتا کی بقا کے لیے یا نوکریوں کی مجبوری کے لیے، یہ ان کی ثواب دید پہ ہے، میں اس پہ ٹپنی نہیں کروں گا، مگر بہت بڑا طبقہ ماشاءاللہ اردو ادب سے وابستہ ہے۔ خالی علامہ اقبال کے یہاں جب آپ علامہ اقبال کے مرد مومن کو پڑھنے جائیں تو علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کہنے کو تو قاری ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ میں کیا کروں، واہ واہ ہو گئے نہیں، کیونکہ اس منزل تک ہم پہنچے ہی نہیں۔ بھائی جس قرآن کا قاری قرآن بن جائے، مومن کی تعریف کیا لکھی، کہنے کو تو قاری ہے حقیقت میں ہے قرآن، پھر کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اچھا نہیں، یہ دونوں شعر تھوڑا ہلکے پڑ گئے، بھاری سنا دوں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ان نوجوانوں کی داد و تحسین چاہیے کہ جو نوجوان اردو لٹریچر سے اپنے آپ کو قریب تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں آفاق، ایک شے ہے آفاق، بہت سے نام بھی ہیں، آفاق حسین، آفاق احمد، ہر ایک کے یہاں ہے، کہیں بدعت نہیں ہے، ہائے ہائے، ہر ایک کے یہاں آفاق نام ملے گا۔ یہ آفاق کیا ہے، کائنات کے کناروں کو آفاق کہتے ہیں، جیسے ہمارا سورج نکلنے کا مقام افق ہے، اسی طرح سارے افق کو جمع کیا جائے تو آفاق، یعنی جو گول دنیا ہے اس کے کنارے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے اسے آفاق کہتے ہیں۔ جب آفاق سمجھ لیا تو اب علامہ اقبال کا یہ شعر بھی سن لو کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔
سلامت رہے۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ خمینی اپنے انقلاب کے وقت کوئی ما فوق البشر کا نام نہیں تھا، فقط علی کا ایک مومن تھا جس نے بتایا مجھ میں آفاق چھپا ہے، میں تسبیح بھی گنوں تو امریکہ ریسرچ کرے گا۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ لہذا آج پھر مجھے قریب تر نظام، اس نظام کو سمجھیں۔ دستور ہے یہ، ہر چیز کا دستور دیا، تمہیں کہیں کا محتاج نہیں چھوڑا۔ تمہاری چیزیں تمہاری ضرورتوں کو دیکھ کے آئی ہیں، میں نے تمہاری ضرورتوں کو تمہاری طلب سے پہلے تمہارے پاس رکھا ہے۔ ابھی تمہیں طلب نہیں تھی کہ ماں کا دودھ ملے، لیکن تم بعد میں آئے، دودھ پہلے آیا۔ میری کریمی تو دیکھو، تم بعد میں آئے، دودھ پہلے آیا، تاکہ ایک لمحے کے لیے بندے ہو کے مجھ پہ حجت نہ قائم کرو کہ میں پہلے آیا، دودھ بعد میں آیا۔ جس خدا کو بندے کی غذا بعد میں بھیجنا مقصود نہ ہو، وہ خدا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہدایت پانے والے پہلے بھیجے، ہادی بعد میں بھیجے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا، نظام دین ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نہ مذہب اصحاب ہے، نہ مذہب ازواج ہے، نہ مذہب تابعین ہے۔ ہاں اگر ہے آگے تو طریقت ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں طریقت ملتی ہے۔ کون سے طریق پہ ہو؟ چشتی، وارثی، یہ سب چیزیں جانیے، تھوڑا بہت ضروری ہے، یہی مجلسیں بتائیں گی۔ اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں اس کے سبجیکٹ کو چنتے رہ جاؤ گے، وہیں پھنسے رہ جاؤ گے، لیکن یہ مجلس وہ مقام ہے کہ جہاں یونیورسٹیاں گونگی ہو جاتی ہیں، وہاں تبسم علی اصغر بولنا سکھاتا۔ ہائے ہائے، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، بولنا اور گونگا ہونا۔ اس پر کسی شاعر نے کہا تھا، اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، اصغر نہیں ہے۔ غالباً انصر جلال پوری کے 4 مصرے ہیں کہ اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ میں نے انصاف نہیں کیا، مجھے جلال پور کا شعر نہیں کہنا چاہیے تھا، کم از کم اپنا حشر دیکھ کے انہیں تو بیرونی کہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ بڑی توجہ رہے۔ لہذا میں نے غلط کیا، مگر پھر بھی جب تعریف کا مقام ہو تو ہم دشمن بھی نہیں دیکھتے، ہم تو اس کی بھی، اگر کوئی لولا علی کہہ دے تو ہم بھی مرحبا کہتے ہیں، کم از کم علی نام تو آیا۔ بڑی توجہ رہے، اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ شہ بے زباں کو، شہ بے زباں کو اس لیے مقتل میں لائے تھے، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے۔ یہ حدیث ہے۔ لہذا بڑی تیزی سے کہ مذہب جو ہے وہ صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے، مذہب اہل بیت۔ دین یہ یہودیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دین یہود، دین نصارا، دین مجوس، دین ہنود، یہ سارے ادیان ہیں، سب دین ہیں، لیکن تمام ادیان میں جیسے اسلام چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری تخلیق سے کروڑوں برس پہلے تمہارا ہونا درج کر چکا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، 50 برس پہلے کا فوٹو کسی کمپیوٹر میں مل جائے تو اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں۔ جس نے آدم کے زمانے سے لے کر ہر زمانے کو قرآن میں لا کے محفوظ کر دیا، اور قرآن سے کہا کہ تیرا قاری وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے انا نقطۃ تحت الباب۔ یہ نقطہ وقتہ کبھی سمجھ میں نہ آتا،
اگر آج یہ ٹیکنالوجی اور یہ نیٹورکنگ کا دور نہ ہوتا کہ جیسے سارے فنکشن کو ایک چپ میں جمع کر کے جیب میں رکھ لو، ویسے ہی مصطفیٰ نے پورے اسلام کو ایک وجود میں جمع کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ منزل، یہ لوگ، یہ پورا دین، یہ پورا نظام، یہ پورا سنویدھان، یہ پورا دستور، یہ سب کے سب اس وجود میں ہے جو عملی طور پر بھی بنا میں مذہب. اب وقت نہیں رہا، کل گفتگو آگے بڑھ جائے. آج میں نے مذہب کی ڈیفینیشن پر یہ کہا کہ اسلامیات میں یہ اہل بیت کے عملی زندگی سے مربوط ہو کر مذہب اہل بیت کہا گیا، اور مذہب اہل بیت ہی تھا جو اسلام کے دعوے داروں سے ان کے نظام کی قلعی کھولنے کے لیے کربلا تک لے آیا، جو مسلمانوں کے دین کو کربلا تک لے کے چلا آئے، اسے مذہب اہل بیت کہتے ہیں. نہیں، یہ جملہ پہنچا ہی نہیں. میں نے کیا کہا؟ جو مسلمانوں کے دین کو، کیونکہ مسلمانوں کا دین اور ہے، دین کے مسلمان اور ہیں. آپ پہلے اس فرق کو سمجھ لیں. مسلمانوں کا دین یزید کی بیعت کر لیتا ہے، مسلمانوں کا دین یزید کی بیعت کر لیتا ہے، اور دین کا مسلمان کربلا میں حسین کے ساتھ پیاسا کھڑا ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی دیکھ لو، یہ جو مسلمانوں کے دین کے پیٹ سے پیدا ہونے والی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جو آتنکواد ہے، یہ اسی مسلمانوں کے دین کی کوکھ سے نکلی ہوئی تنظیمیں ہیں جس کوکھ نے یزید پیدا کیا تھا. ماداوا ہے، جس کوکھ نے یزید جنما، اسی کوکھ نے ہر دور میں ظلم و بربریت کا نام اسلام قرار دیا. لیکن اللہ نے اپنے نظام کے لیے آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ نے جتنے مرسلین بھیجے سب کے سب دلیلوں کے ساتھ بھیجے. یہ دلیلوں کے ساتھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرسلین ڈنڈا لے کے نہیں آئے، مرسلین جو ہے وہ اسلحہ لے کے نہیں آئے. ہاں، جب زمین پر مصلحین بن کے لڑ رہے تھے تو جیسے کتاب نازل کی، جیسے میزان نازل کیا، ویسے ہی ذوالفقار بھی نازل کر دی. ارے میرے سرکار، اب ذوالفقار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تلواریں نہ لانا، اس لیے کہ تمہارا بنایا ہوا سیف الاسلام تو ہو سکتا ہے، اسد اللہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. مجبوری کی صلوات نہ پڑھیے. 10 دن کا انتظار کر رہے تھے نا، آنکھیں کھول کر. تو اب تو ذہن کھولنا ہے، فکر کھولنی ہے، نظر کھولنی ہے. یہ کرنا ہے. ان 10 دنوں میں بہت کچھ ہمیں اس درسگاہ سے لے کے اٹھنا ہے جو ہمارے نظام حیات میں ہماری عملی زندگی کا معاون و مددگار بن جائے. ہماری کربلا آتی ہے، اے حسین ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ، اے حسین ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ. یہ انداز کس کا ہے؟ جوش کا، جو کہتا ہے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. تو کس چیز میں حسین ابن علی ہو؟ یہاں کوئی وجود میں حسین نہیں ہو سکتا، مگر باطل کے آگے انکار ہی کا نام تو حسین ہے. میں کیا کروں؟ کہا ہے آپ یہ محرم یہی سمجھانے آیا ہے کہ ہر دور کے باطل کے سامنے
जुर्रत इनकार रखने वालों का। उठ भड़कती आग को पानी बनाने के लिए, उठ। करबला क्या कह रही है? उठ भड़कती आग को पानी बनाने के लिए। करबला आई है बाली पर जगाने के लिए। तो ये जो मुहर्रम आया है ये करबला लाया है, और करबला आई है खाबीदा फिक्रों, खाबीदा ज़हनों, खाबीदा अमल, खाबीदा रिश्ते सबको जगाने के लिए। रिश्तों को कभी फरामोश न करना, क्योंकि करबला में हुसैन ने रिश्तों की अहमियत को जगह जगह पर चलवाया। कभी जनाब मुस्लिम की शहादत पर कहा है कि अब्बास तुम तो अपनी बहन की सुहाग की फिक्र में हो। कि मंजिल रिश्ते जगह जगह, और मोहम्मद का मामू से रिश्ता, तो क्या है? ये रिश्तों में जान भर रहा है। और आज हम मामुओं से दूरी को मां की रजा समझते हैं। करबला क्यों आती है? इन्हीं रिश्तों के सोए हुए एहसासात को जगाकर शीरो शकर करने के लिए रिश्ते करबला में। और उन रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ गुज़श्ता बरस मैंने जनाब अली अकबर के मसाइब से पहले एक जुमला कहा था कि हुसैन वक्त का इमाम है। एक इशारा करे तो जमाने ने देखा है राहिब को 7 बेटे लौहे महफूज पे लिखे हुए मिलते हैं। अगर वो हुसैन इशारा करे तो लौहे महफूज की तकदीर बदल जाए। लेकिन वो हुसैन रिश्तों की हिफाजत करबला में किस तरह कर रहा है, सुनना चाहते हैं? का उम्मे लैला खैमे में जाओ, मेरे अकबर के मुकाबले में एक नामी पहलवान आया, मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है। जवानी में लोग सोचते हैं जवान है, जवानी में प्यास ज्यादा लगती है। बहुत बड़ी मंजिल है। का उम्मे लैला आप मां हैं, और मां की दुआ पेश खुदा सबसे ज्यादा मकबूल है। ये कौन कह रहा है? ये करबला बसाने वाला हुसैन कि जो 28 रजब को माँ की कब्र पे जाके इस तरह तड़पा है कि जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की आगोश के लिए मचलता है। और उसके बाद अपनी अम्मा से फरियाद की, अम्मा तेरा वो हुसैन के जिसके लिए लिबास जन्नत आए, अम्मा तेरा वो हुसैन के जिसे नाना ने आगोश में लिया, अम्मा तेरा वो हुसैन के जिसे नाना ने कांधे पे बिठा के दुगाना पढ़ा। अम्मा आज तेरे हुसैन से जमाना इतना बेगाना हो गया है कि तेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। और उसके बाद मीर अनीस कहते हैं कि आवाज दी, ताबीज़ कब्र पे हाथ रख के कहा, अम्मा लहू लहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रज़ान। हर बाबे अजाब की आवाजें बुलंद हो गई। आज पहली रात है मादर हुसैन। ये मैं नहीं कहता, मैंने अपने उस्ताद खिताबत अल्लामा ताहिर जरवली शेर हिंदुस्तान से ये सुना था, और वो पढ़ा करते थे अक्सर। मुंबई में उन्होंने मुगल मस्जिद में भी बारहा पढ़ा, सैनबिया में भी पढ़ा कि जनाबे सैयद अली जो किलीद बरदारे हरम थे किसी जमाने के, वो जो करबलाए मोहल्ला के असली चाबी रखने वाले हरम हुसैन के सैयद अली का कई वर्षों से मैं मुशाहिदा कर रहा था कि 10 दिनों पूरी दुनिया करबला की तरफ आती है, लेकिन करबला की जरी पे सन्नासा सा छाया रहता है। ये मैं अजीब कैफियत देख रहा हूं। का इस तरह वक्त गुजरा। एक बार मैंने पूरे रोजे को हर तरफ से जब बंद किया, तवस्सुल किया, आका से दस्ते अदब जोड़ा। कहते हैं कि आवाज़ हुसैन आई, सैयद अली क्या पूछना चाहते हो? कहा आका मैं अपने हरम में ये देख रहा हूं कि अक्सर इन तारीखों में जो 10 दिन आशूर तक का आता है, सारी खल्क़े खुदा करबला की तरफ आती है, लेकिन आपके रोजे पे एक अजीब सी उदासी का आलम होता है। जानते हो क्या कहा था हम गरीबों के लिए? हुसैन ने कहा था, सैयद अली मैं इन दिनों में हिंदुस्तान चला जाता हूं। अरबाबे अज़ा
اس کے اسباب کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. شاید حسین یہ بتانا چاہتے ہوں کہ میں اس ہندوستان چلا جاتا ہوں کہ جہاں میرے علی اصغر کے ذوالجناح کے گھوڑوں کی ٹاپوں پر دوسرے مذاہب کے لوگ دودھ ڈالتے ہیں، جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ احترام کرتے ہیں. میں اس لیے اس ملک کو چلا جاتا ہوں کہ وہاں کسی مذہب کی ماں ہو میرے علی اصغر کا ماتم کرتی ہے. ہاں ارباب عذاب، یہ حسین کا ہندوستان سے عجیب لگاؤ ہے. کبھی تاریخ میں ملتا ہے حضرت مہدی نظمی کی ایک کتاب ہے ریگ سر، جس میں متفکرین جہانی کے موضوعات انہوں نے جمع کیے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آقا حسین کو ہندوستان آنے کی خواہش تھی، کیونکہ آج جو عزاداری ہے ہندوستان میں سب کچھ ملے لیکن یہ عزاداری نہیں. دیکھ رہے کیا عالم ہے، کیا کیفیت. مرحوم ظفر حسین ظفر صاحب نے کہا تھا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں. یہ آج تھوڑا سا میرے ساتھ رہے، ہر مذہب چلے جائیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خدا کی قسم کہیں کوئی عورتوں کو سمجھا رہا ہے اور یہ کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ کل ہمارے آقا کی ارتھی اٹھے گی، اگر ہو سکے تو تھوڑی دور ہمارے ساتھ چلے آنا. میں نے دیکھا کہ اس مجمع میں کوہرام مچ گیا تھا، کیونکہ کربلا ہے ہی ایسی کہ جہاں قاتل بھی ہوئے ہیں. خدا کی قسم دربار مختار گواہ ہے کہ اپنا ظلم بیان کرتے ہوئے قاتل اپنے کلیجے کو نہ تھام سکا. کربلا ظلم کی انتہا ہو گئی، خدا کی قسم. اسی لیے صبح قیامت تک یہ کربلا رلاتی ہے. کوئی غم میں دنیا کی یہ تاثیر نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا گزرا ہو، خدا کی قسم جو غم کربلا میں تاثیر ہے اور یہ رلا کر آنکھوں کا نور بڑھا جاتی ہے. میں کہوں گا آقا تیری عزاداری کتنی عظیم ہو گئی کہ رونے والوں کے آنکھوں کا نور بڑھا جاتی ہے، لیکن تو نے ہمارے لیے کربلا میں اپنی آنکھوں کا نور قربان کر دیا. 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا اس عالم میں اٹھایا کہ جب آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں ارباب عزا یہی حق گریا ہے. تڑپ تڑپ کے رویا کرو، کیونکہ شام سے بیوی کہتی ہے کہ میرے حسین پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، تڑپ تڑپ کے رویا کرو، کیونکہ یہ رونا تمہاری پوری شریعت کی قبولیت کی ضمانت بنتا ہے. ارباب عزا محرم آ گیا، عزا خانے سج گئے. کیا ہے عزا خانے کی سج؟ کیا مسجد رنگ روغن کے سجانے کا نام ہے؟ نہیں. پیشانیاں سجتی ہیں تو مسجد کہلاتی ہے، اور جب شرکتیں سجتی ہیں تو فرش عزا کہلاتا ہے. ہم یہاں آئے ہیں آج کس لیے آئے ہیں؟ پہلی محرم ہے، اور پہلی محرم کو یاد کرتے ہیں کہ حسین غریب کا قافلہ کربلا سے بالکل سرحد کربلا پہ آ چکا ہے. یہ تو 1400 برس کا عالم تھا، لیکن کربلا کے بعد ہر دور کے امام نے اپنے یہاں مجلسیں برپا کی. ہمارے یہاں بہت بڑے بچوں کی تعداد یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو باہر ممالک عرب ممالک جا کے آئی ہے. پورے مسجد اور امام باڑے میں ہر طرف سیاہ کپڑے لگا دیے جاتے ہیں، ساری دیواریں ڈھک دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دستور مجلس ائمہ تھا، ہر طرف سیاہ کپڑے لگ جائے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم کا چاند نہیں دیکھنا پڑتا تھا، بلکہ امام جعفر صادق کے گھر کی رونے کی آواز ہمیں بتا دیتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا. یہ محرم کا چاند کیسے کیسے چاند کھا گیا. فاطمہ کا چاند، لیلا کا چاند، فروا کا چاند، رباب کا چاند، یہ سارے چاند، یہ محرم کا چاند آیا ہے. ارباب عزا آج اور کل 2 قافلے وطن سے گئے ہیں، اور انہی ایام عزا میں ہمارے ائمہ کی قبور مطہر پر حاضریاں دیں گی. اس میں ایک حاضری وہ بھی ہوگی کہ جب امام رضا کے روزے کی حاضری ہوگی، وہ بھی حاضری ہوگی کہ جب امام رضا غریب کی بہن معصومہ قم کے روزے کی حاضری ہوگی.
عجیب منظر ہے. آپ کتابوں کو پڑھیں نا تو امام رضا کا سفر، امام حسین کا سفر بالکل مماثلت رکھتا ہوا ہے. اور اگر زینب کے بعد کوئی ثانی زینب تاریخ نے دہرائی ہے تو وہ فاطمہ معصومہ ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ اپنے بھیا کی محبت میں گھر چھوڑ کے نکل پڑی تھی اور غیر ہموار راستوں سے. آج جب لینڈ کرتا ہے جہاز تو آپ تہران کی پہاڑیاں دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ان راستوں سے فاطمہ معصومہ گزری ہے، امام رضا غریب کی بہن گزری ہے. تاریخ میں ہر امام کے زمانے کے چاند کا حوالہ موجود ہے، لیکن جب امام رضا کی مجلس کا چاند نمودار ہوا ہے اور مجلس برپا ہوئی ہے تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک سال ایسا بھی آیا کہ جب امام کے دربار کا شاعر جس کا نام دیبل خزائی تھا ہر سال 9 تصنیف مرثیہ لے کر کے محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی یبنا رسول کی خدمت میں آ جاتا تھا اور بیٹھ کے مرثیہ سناتا تھا. ایک سال دیبل کہتا ہے میں مرثیہ سنانے بیٹھا، مرثیے کے بول میں نے پڑھے کہ اے فاطمہ کے مہپارو تم کہاں کہاں بکھرے ہو، کوئی بقی میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی جو ہے وہ سامرہ میں ہے. یہ جملہ سنتے سنتے امام کے لب مبارک سے ایک جملہ نکلا، اے دیبل کوئی عرض توس پر بھی ہے، اے دیبل کوئی خراسان میں بھی ہے. دیبل کہتے میں نے اپنا مرثیہ روک دیا اور مرثیہ روک کر کے امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، آقا میں نسلن بعد نسلن آپ کے گھرانے کا شاعر ہوں. آقا میں سب جانتا ہوں کربلا کہاں بسی، کیسے بسی، میں بقی کی عالم غربت کی شہادتوں کو جانتا ہوں، لیکن آقا مجھے آج تک یہ پتا نہیں ہے کہ خراسان میں کون ہے. جب یہ جملہ امام نے سنا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایک آہ لے کر کے کہا دیبل خراسان میں تیرا غریب امام مارا جائے گا، خراسان میں تیرے امام کی قبر بنے گی. جانتے ہو جناب امام رضا کے لب مبارک سے یہ جملہ نکلا تو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی بی بی معصومہ نے جب سنا تو غش کھا گئی، بے ہوش ہو گئی کہ میرا بھیا عالم غربت میں مارا جائے گا. عزادارو امام رضا کی مجلس میں وہ بہن یاد آ گئی جس کا نام زینب ہے. جی چاہتا ہے کہ کہوں اے فاطمہ معصومہ بھیا کی شہادت کی خبر نہ سن سکی. ارے وہ زینب تھی جو دلائے زینبیہ پہ کھڑی آواز دیتی رہی، اے شبرے پہ آیا میرا بھیا 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کر پالا ہے. چکیاں جب چاند محرم کا دیکھا زہرا کا بھرا گھر یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا زہرا کا بھرا گھر یاد آیا. ڈھلتا ہوا سورج جب دیکھا عاشور کا منظر یاد آیا. جب چاند محرم کا دیکھا زہرا کا بھرا گھر یاد آیا. مارے جو تماچے ظالم نے معصوم سکینہ کے رخ پر مارے معصوم سکینہ کے
معصوم سکینہ کے رخ پر مارے جو تماشے ظالم نے، معصوم سکینہ کے رخ پر سہمی ہوئی بچی کو اپنا بھیا علی اکبر یاد آیا، جب چاند محرم کا ننھے مجاہد کے حوالے سے مصائب کا یہ ہنستا ہوا جب کوئی بچہ آغوش میں مادر کے دیکھا، ہنستا ہوا جب کوئی بچہ آغوش میں مادر کے دیکھا، ایک کوکھ جلی ماں کو اپنا 6 ماہ کا اصغر یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، مصائب کا یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے حضرات۔ 18 بنی ہاشم کو کربل کے بیاباں میں لٹ کر، 18 بنی ہاشم کو کربل کے بیاباں میں لٹ کر، جب آئے وطن میں پردیسی، ایک ایک کو بھرا گھر یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، زہرا کا بھرا گھر یاد آیا، جب بحر وضو آیا پانی، عابد کو ہوئی ریقت تاری، جب بحر وضو آیا پانی، عابد کو ہوئی ریقت تاری، بابا کی وصیت یاد آئی اور شمر کا خنجر یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، زہرا کا بھرا گھر یاد آیا، خیمے کی طرف باد سرور جب بڑھتا ہوا آیا لشکر، خیمے کی طرف باد سرور جب بڑھتا ہوا آیا لشکر، جو گھاٹ پہ سویا زینب کو وہ شہ کا غزن پر یاد آیا، جب چاند محرم کا دیکھا، زہرا کا مصائب کا یہ شعر بھی سماعت فرمائیے حضرات۔ جب دیکھا جنازہ مومن کا، ہم لوگوں نے بڑھ کر کاندھا دیا، جب دیکھا جنازہ مومن کا، ہم لوگوں نے بڑھ کر کاندھا دیا، دل خون کے آنسو رونے لگا، جب لاش سرور یاد آیا، جب چاند محرم
فرمائیں. جب پانی پیا ہم نے بدوی پیاسے اصغر کی